اقامہ کہنے والا کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ کہے حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تب لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب بھی اٹھ پر مصلی پر آتے ہیں. اس سے پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، سب بیٹھے رہتے ہیں. یہ جو بریلوی بھائیوں کا طریقہ یہ بھی غلط ہے، اور ہمارا طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے. اس کو سمجھنا ہے. لفظ جب بدل جاتے ہیں تو حقیقت بدلتی ہے. یہ جو تکبیر ہے اس کو ہم اردو میں تکبیر کہتے ہیں، کیونکہ پہلا لفظ اللہ اکبر ہے. عربی میں اس کو تکبیر نہیں کہتے، عربی میں اس کو کہتے ہیں اقامہ. یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ جانتے ہیں کہ اقامہ کے معنی کھڑا کرنا. پر جب تک اقامہ شروع نہیں ہوا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا، تو لوگ کیوں کھڑے ہوتے؟ یہ دیوبندیوں کا طریقہ غلط ہے. بھئی اقامہ پہلے شروع ہو، وہ کھڑا کرے تو لوگ کھڑے ہوں، پھر امام صاحب بھی اٹھ پر مصلی پر آئیں اور صفیں درست کرنی ہیں تو اقامہ کے بعد صفیں درست کی جائے. جو اعلان کرنا، جیسے امام صاحب نے اعلان کیا، ٹھیک کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین جب اقامہ پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد صفیں سیدھی کرتے تھے. اور حضرت عمر کے زمانے میں تو انہوں نے چند صفوں پر ایک آدمی مقرر کر، 4 پر 1 4 پر 1 4 پر 1، یہ سب صفیں درست کر کے حضرت کو اطلاع کہتے تھے تو حضرت نماز شروع کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے پر اقامہ کے بعد صفیں درست کرتے تھے، اور یہ سب روایتیں ترمذی شریف میں. اور آج کل ایک رسم بن گئی ہے کہ امام صاحب نے دائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا، بس دیکھ لیا، ہوگی صفیں سیدھی. ارے اس طرح صفیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں. ہدایت دو. اگر اتنی بڑی مسجد ہے، ممبر پہ چڑھ کر دیکھو کہ کون آگے پیچھے کھڑا ہے، کون کندھے ملا کر نہیں کھڑا، ان کو ہدایت دو. دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب قدس سرہ، ایک چھتے کی مسجد کہلاتی ہے، دارالعلوم کے قریب میں ہے. اس میں معذوروں کے لیے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے جمعہ کی نماز ہوتی تھی. اصل جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ہوتی تھی. تو حضرت مفتی صاحب خطبہ دیتے تھے ممبر پر. خطبہ دینے کے بعد وہیں کھڑے رہتے تھے اور اقامہ کہنے والا اقامہ شروع کرتا تھا. اس نے اقامہ کر دیا، اس کے بعد حضرت وہیں کھڑے کھڑے، وہ لال ٹوپی والے ذرا آگے بڑھو، فلاں صاحب ذرا مل کر کھڑے رہو. ایسے پوری مسجد کی صفیں درست کر کے پھر نیچے اتر کر کے نماز شروع کرتے. تو صفیں درست کرنے کا وقت اقامہ کے بعد ہے اور کھڑے ہونے کا وقت بھی اقامہ کے بعد ہے. تو ہم جب اقامہ شروع نہیں ہوا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا، تو ہم کیوں کھڑے ہو گئے؟ معلوم ہے ہم بھی غلط ہیں. اور بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں، حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہو. ارے بھئی اقامہ تو اللہ اکبر سے شروع ہوا، جب کھڑا کرنا پایا گیا تو کیوں کھڑے نہ ہو؟ تو وہ جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ جب وقت ہونے والا ہو اور 5 سیکنڈ رہ جائیں تو اقامہ کہنے والا فوراً کھڑا ہو کر اقامہ شروع کر دے. پھر اس کے بعد لوگ کھڑے ہوں اور امام صاحب کو صفیں درست کرنی ہو. 1-2 صفیں ہوں تو اس میں تو خاص کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، مگر عید میں، جمعہ میں لمبا مجمع ہوتا ہے تو وہاں پوری صفیں درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت مفتی صاحب منبر پر ہی کھڑے رہتے تھے اور اقامہ ختم ہونے کے بعد پوری مسجد کی صفیں درست کر کے پھر نیچے آ کر نماز شروع کرتے تھے. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جو ابھی امام صاحب نے نماز میں پڑھی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑ پر اتارتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل
تو پہاڑ سہم جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. لرأیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑ سہم جاتا ہے، ڈر گھبرا جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے. بس بات پوری کر دی. لو کا جواب پوشیدہ. عربی میں آپ حضرت عربی نہیں جانتے، قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر لو کا جواب پوشیدہ رہتا ہے. اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ سہم جاتا، پھٹ جاتا. بولو کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ پہاڑ تو اتنا متاثر ہوتا اور انسان کا حال یہ ہے کہ 250 کروڑ انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. جب وہ سختی پر آ جاتا ہے تو پھر پتھر اس کے سامنے جھک مارتا ہے. یہ کہنا ہے. پھر فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ ہم مثالیں مار رہے ہیں تاکہ لوگ سوچیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہم نے ایک ماری ہے تاکہ لوگ سن کر سوچیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم اتنی تاثیر رکھتا ہے. سورہ رعد میں ایک دوسری آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اگر قرآن میں اللہ یہ تاثیر رکھ دیتے کہ ایک آیت پڑھ کر پہاڑ سے کہا چل تو پہاڑ چلنے لگتا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، قرآن کی ایک 2-4 آیتیں پڑھ کر کے یہاں سے دیوبند پہنچ گئے 5 منٹ میں. قطعت بہ الارض، مردہ لیٹا ہوا ہے، قرآن پڑھ کر اس سے کہا بول تو بولنے لگا. اگر ایسی تاثیر قرآن میں ہم رکھ دیتے کہ ایسی تاثیر ظاہر ہوتی تو بھی ایمان نہ لانے والے ایمان نہ لاتے. بل للہ الامر جمیعا، اللہ جسے چاہتے ہیں ایمان کی توفیق دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی. اگر قرآن میں یہ تاثیر رکھی جا سکتی تھی کہ ایسی تاثیر ظاہر ہو لیکن پھر بھی ایمان نہ لانے والے نہ لاتے. وہ ایک بزرگ کا قصہ یاد آیا. ان کی بیوی ان کی بزرگی کی قائل نہیں تھی. یہ قصہ حضرات نے سنا ہوگا. ایک دن بزرگ نے سوچا کہ بیوی کو مرید بنانا چاہیے، معتقد بنانا چاہیے. تو وہ بزرگ اڑ کر کے گھر کے اوپر سے گزرے. یہ قصے ہیں، وہ قصوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات صحیح ہو. قصے تو ایسے بھی لوگ چلتے کرتے ہیں. اور یاد رکھو، قصوں سے، کہانیوں سے، واقعات سے عقیدے نہیں بنتے لیکن عقیدے بگڑتے. کہیں آپ سمجھنے لگے کہ وہ بزرگ اڑ بھی سکتا ہے. ارے پرندہ اڑتا ہے، بزرگ کہاں اڑتے ہیں؟ یہ قصہ ہے. تو بزرگ نے اڑ کر کے گھر کے اوپر سے گزرے. بیوی نے دیکھا کہ بزرگ ایک آدمی جا رہا ہے، بہت اونچا جا رہا تھا، ہوائی جہاز اونچا جاتا ہے. پھر جب بزرگ گھر آئے تو بیوی نے کہا تم بڑے بزرگ بنتے ہو. بزرگ تو ہم نے آج دیکھا، گھر کے اوپر سے اڑ کر کے جا رہا تھا. تو بزرگ نے کہا کہ خوش نصیب وہ میں ہی تو تھا. تو کہنے لگے ہاں اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو اگر ایسی تاثیر قرآن کریم میں رکھ دیتے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، پھر بھی لوگ ایمان نہ لاتے. بل للہ الامر جمیعا، سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جس کا دل کھولتے ہیں وہ ایمان لاتا ہے، جس کا دل نہیں کھولتے وہ ایمان نہیں لاتا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. آپ کا دارالعلوم دیوبند، اس کا پہلا فرزند حضرت شیخ الہند قدس سرہ ہے، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے مالٹا جیل میں انگریزوں نے ٹھونس دیا تھا ان کو. بڑھاپے میں
پھر جب جیل کی مدت پوری ہوئی تو وہ رہائی ہوئی تو پورا ہندوستان ہندو مسلم سب بےتاب تھا ان کے لیے، کیونکہ آزادی کے لیے وہ جیل میں گئے تھے کئی سال سے۔ خیر پورے ملک نے استقبال کیا، حضرت دیوبند آئے، دیوبند میں دارالعلوم کے وہ صدر المدرسین تھے اور دارالعلوم کے پہلے فرزند ہیں، فرزند یعنی سن بیٹا حضرت نانوتوی بانی ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ تو ایک مجلس میں جو علماء کی مجلس تھی، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد چارپائی رکھی گئی، حضرت تشریف فرما ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں لمبا غور و فکر کرنے کے بعد دو باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔ تب لوگ بہت مشتاق ہوئے کہ بھئی اتنا بڑا عالم، دارالعلوم کا صدر المدرسین، مالٹا کی جیل میں سالوں غور و فکر کرنے کے بعد میں کیا دو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، سب متوجہ ہو گئے۔ فرمایا کہ میں نے غور کیا امت کی پستی کا سبب کیا ہے، امت ڈاؤن جا رہی ہے۔ آج تو اس زمانے سے بھی ڈاؤن جا رہی ہے، بہرحال امت ڈاؤن جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قصہ میں یہاں روکتا ہوں، پھر ایک درمیان میں دوسرا قصہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ قدس سرہ تبلیغی جماعت کے بڑے آدمی تھے۔ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے، ہم تو بے پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں۔ واقعہ بھی یہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو جزیرت العرب میں مبعوث کیا ہے تو بلا وجہ نہیں کیا ہے، اس قوم کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں۔ جب تک عرب زندہ نہیں ہوگا اسلام سر بلند نہیں ہوگا، اور جب تک عرب دشمنوں کے ہاتھوں میں پھنسا رہے گا اسلام دنیا میں سر نگو رہے گا۔ ہم تو پیٹرول بغیر کی گاڑی دھکا دے کے چلا رہے ہیں، اس لیے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی پوری توجہ مڈل ایسٹ پر ہے۔ ہم انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ وہ ملکوں کے مسلمان، ان پر تھوڑی بہت توجہ ہے کہ یہ مدرسے ختم ہو جائے، لیکن ساری توجہ مڈل ایسٹ کے عربوں پر ہے کہ یہ عرب زندہ ہو گئے تو پھر ہماری ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ پوری کوشش ہے، پڑھاتے وہاں لے جا کر ہیں، برن واش کرتے ہیں، اور عورتوں کے جو کرتے ہیں وہ مردوں کو پہنا دیے۔ یہ جو اب ہم گھٹنوں تک کرتا پہنتے ہیں یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں، مردوں کے یہ کرتے نہیں ہیں۔ اب یہ کرتے سارے مردوں کو پہنا دیے۔ اب مردوں نے جب عورتوں کی چوڑیاں پہن لی تو عورتوں والی بزدلی ان میں آ جائے گی، تو جو لباس پہنو گے ایسے اثر آتا ہے۔ یہ مردوں والے اور کرتے نہیں ہیں جو ہم نے سنت سمجھ کر ہم پہنتے ہیں، یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں جو انہوں نے عربوں کو پہنا دیے تو ہم نے سنت سمجھ کر پہننا شروع کر دیا۔ اس لیے پورا زور، پوری کوشش ان کی عربوں پر، مڈل ایسٹ پر کوشش پر رہتی ہے کہ، اور ہر امیر کے گھر میں ایک عیسائی یا یہودی لڑکی بٹھا رکھی ہے۔ ہر امیر کے گھر میں، ہر بڑے کے گھر میں ایک یہودی لڑکی ہوگی یا عیسائی لڑکی ہوگی، اور وہ کیا کہیں گے؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو نکاح کر رکھا۔ یہ تو میں نے درمیان میں مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کہی ہے، اصل تو وہ بات لوگ ہے۔ جب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ رئیس العلماء سب سے بڑے حضرت نے مالٹا کی جیل میں کیا باتیں دو پائی ہیں، مسلمانوں کی پستی، مسلمان جو پوری دنیا میں ڈاؤن جا رہے ہیں، حالانکہ 150 کروڑ ہیں،
پوری دنیا میں مسلمان 150 کروڑ ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے مسلمان، اور رومن ایمپائر سے جب لوہا لینے کے لیے گئے تھے تو 30,000 مسلمان تھے. ان کو ہمت نہیں ہوئی آنکھیں ملانے کی، سامنے مقابلے میں نہیں آئے. تو 10,000 اور 30,000 ساری دنیا پر چھا گئے تھے. آج ہم 150 کروڑ ہیں تب بھی پست. تو اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے 2 سبب سمجھ میں آئے. ایک، مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا، اور ایک مسلمانوں کا آپس میں اختلاف. ان 2 وجہ سے مسلمان ڈاؤن جا رہے ہیں. اگر قرآن کریم سے قریب ہو جائیں، جو عربی جانتا ہے وہ تو براہ راست تو قرآن سے قریب جائے گا، سمجھے گا، اور جو عربی نہیں جانتا وہ دنیا میں ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان ترجموں کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھے گا، اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اس پر عمل کرے تو سربلند ہوگا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمگن مت ہو، بزدل بودے مت ہو، وَلَا تَهِنُوا بودے مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا غمگن مت ہو، تم ہی اونچے ہو، سر بلند ہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہو پکا تو تم ہی سر بلند ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے مسلمانوں کا دور ہو جانا. اب رمضان گیا ہے، اللہ کے فضل سے مسجد آباد تھی، لوگوں نے خوب قرآن پڑھے. اب بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا ہے. اب اگلے رمضان تک کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا الا ماشاء اللہ کوئی لے کے پڑھنے بیٹھے گا، اور ترجمے اور تفسیر کی مدد سے تو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قرآن کریم سے دور ہو جانا یہ پستی کا سبب ہے. جب تک مسلمان قرآن سے قریب نہیں آئیں گے پستی دور نہیں ہوگی. اور دوسرا سبب ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف. یہ جو اختلاف ہے اس سے ہوا خزی ہو جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے، دبدبا ختم ہو جاتا ہے اختلاف سے. اس کی میں ایک مثال ذکر کروں. اس ملک میں تمام اہل حق یعنی دیوبندی چاند کے مسئلے میں سب متفق تھے. میں یہاں سب سے پہلے آیا ہوں اس ملک میں 40 سال پہلے، بولٹن میں آیا تھا. اس لیے میں یہ جو چاند کے مسئلے میں ہمارے درمیان میں اختلاف ہوا، اور آج گھر گھر میں اختلاف ہے. ایک گھر میں بیوی ادھر ہے، بیٹے ادھر ہیں، شوہر ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے. یہ جو اختلافات ہم دیوبندیوں میں ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے اختلافات کو چھوڑو، آج ہم دیوبندیوں میں جو اختلافات ہو رہے ہیں اس کی بنیاد آج سے 35 سال پہلے پڑی تھی، اور میں یہاں اس ملک میں 40 سال سے آ رہا ہوں. اس لیے مجھے پوری تفصیلات معلوم ہے. آپ کو اتنی معلومات نہیں جتنی مجھے معلوم ہے. تمام اہل حق، تمام دیوبندی، تمام گجراتی مقامی رویت کو دیکھتے تھے، یا اس پٹی پر جو ملک ہیں ان کی رویت کو دیکھ کر کے رمضان شروع کرتے تھے، رمضان ختم کرتے تھے. اس پٹی پر مراکش آتا ہے، پھر آگے ساؤتھ افریقہ آتا ہے، وہاں بھی اپنے لوگ ہیں. یہ پوری لمبی پٹی ہے. اس پٹی پر یا تو لندن میں یہی دیکھو کہ لندن میں چاند نظر نہیں آتا. کس نے کہا نظر نہیں آتا؟ یہ جو کل رات کو امام صاحب بتلا رہے کہ 100 آدمیوں نے چاند دیکھا ہے، اور میں رات کو ایک گھر میں کھانا کھانے گیا تو انہوں نے مجھے موبائل میں دکھایا، چاند کا فوٹو لیا ہے، موبائل میں فوٹو تھا. تو کس نے کہا لندن میں نظر نہیں آتا؟ دیکھنا نہیں ہے اس لیے کہا نظر نہیں آتا. دیکھو تو صحیح، نظر آتا ہے نہیں آتا تو دیکھنا تو ہے ہی نہیں، کیا نظر نہیں آتا؟ کس نے کہا نظر نہیں آتا؟ بادل کبھی ہٹتے بھی ہیں، کبھی بادل کم ہوتے ہیں، کبھی بادل نہیں ہوتے ہیں، تو سب کچھ دیکھتے. تو سب سے پہلے تو مقامی رویت، اب خود دیکھو چاند کو اور اس سے رمضان شروع کرو، رمضان ختم کرو.
اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف کوئی دیکھنے کا امکان نہیں، بولٹن میں ایک مرتبہ ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے گئے، اور ایک وہاں ونٹر ہیل ہے، بہت اونچی ٹیلا، مٹی کا ٹیلا ہے، بہت اونچا، ونٹر ہیل نام ہے اس کا۔ اس کے اوپر ہم سب چڑھے، 10-15 آدمی تھے۔ وہاں چڑھ کر کے اب ہم آپس میں غور کر رہے کہ سورج غروب کدھر ہوا، یہی نہیں پتا چل رہا، کوئی کہ ادھر غروب ہوا، دوسرا کہتا ادھر غروب ہوا، تیسرا کہتا ادھر غروب ہوا۔ یعنی اس ونٹر ہل پر چڑھ کر کے ہم یہ بھی متعین نہیں کر سکے کہ سورج غروب کدھر ہوا، تو کیسے دیکھیں گے چاند؟ ایسا کبھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا اگر ہو جائے تو پھر اس پٹی پر جو دوسرے ملک آئے ہیں جہاں کا ویدر صاف ہوتا ہے، وہاں کے چاند کا اعتبار کرتے تھے ہم، اور سب ہم متفق تھے۔ قرآن کریم کا یہی حکم ہے، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص، اوپر سے آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ رمضان شریف میں اتارا گیا ہے، اور یہ رمضان کے روزے کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن پاک اترا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح مسنون کی ہے۔ قرآن میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے، تراویح مسنون کی ہے، تاکہ وہ جو قرآن رمضان میں اترا ہے پورے رمضان میں ایک مرتبہ اسے پڑھا جائے اور سب لوگ سنیں۔ ہمارے بعض بھائی ہیں وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، اور 8 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے استبل میں سے گدھے بھاگتے ہیں۔ وہ پورا قرآن کہاں سنتے ہیں؟ وہ تو 8 رکعت کے بقدر قرآن سنتے ہیں، باقی تو 12 رکعت کا قرآن تو وہ سنتے ہی نہیں۔ اور یہ تو تراویح تو مقرر ہی کی گئی تھی کہ تاکہ پورے رمضان میں پورا قرآن لوگ سنیں، یہ محروم پورا قرآن سن ہی نہیں پاتے۔ پھر فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص تم میں سے رمضان شریف کا مشاہدہ کرے، آنکھ سے دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ میری مسجد ہے اسلام فور ہیل میں، وہاں انہوں نے باہر میں پیسیج میں ہی پورا بورڈ لگا رکھا ہے، اس میں ایک حدیث لکھ رکھی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ اگر چاند چھپا دیا جائے تو پھر 30 دن پورے کر کے رمضان شروع کرو یا شوال کی عید کرو۔ یہ حدیث، یہ سنت ہے۔ تو قرآن اور سنت پر جب تک ہم نہیں آئیں گے ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ 35 سال سے میں یہ اختلافات دیکھ رہا ہوں، اور یہ اختلافات صرف قرآن و سنت سے ہٹنے کے نتیجے میں۔ قرآن کی یہ آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو شخص تم میں سے چاند کا مشاہدہ کرے، چاند کو دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر تمام جگہوں میں، ملک میں، ہر آبادی میں آبادی والے چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ دلی سے خبر آ جائے گی، بامبے سے خبر آ جائے گی، نہیں، خبر نہیں، پہلے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اور جب سب جگہ پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ معتبر ہے، لیکن بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ حقیقی ریئل رویت جو ہے وہ معتبر ہے، بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ دو چار کی طرح سے واضح ہے کہ یہ رویت ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ کی رویت بنا دی ہے اسے، اس رویت کا کوئی اعتبار نہیں۔
حقیقی ریئل رویت ہو، اور وہ بھی اس پٹی پر۔ ویسٹ کی خبر ایسٹ میں معتبر نہیں، ایسٹ کی خبر معتبر ہے، ویسٹ میں معتبر ہے، لیکن ریئل رویت ہو تو معتبر ہے، بوگس رویت ہے تو معتبر نہیں۔ پھر ہمارا یہ علماء جو ہیں وہ سمجھیں، ہمارا اور سعودیہ والے جو ہیں وہ حنبلی ہیں، ہمارا اور ان کا ایک بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب بالکل صاف ہے تو کتنے آدمی کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں جمع غفیر ضروری ہے، اتنے لوگ چاند دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ سعودیہ کے یہاں یہ ضرور، حنبلیوں کے یہ ضروری نہیں، حنبلیوں کے یہاں اگر مطلع صاف ہو تو بھی 2 آدمیوں کی گواہی پر چاند ثابت ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور سعودی عرب کا مطلع عام طور پر صاف رہتا ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مدینے میں تو اس سال بارش ہو رہی تھی، لیکن سعودی عربیہ تو بہت بڑا ملک ہے، اور کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور کہیں 2 ہی آدمی دیکھنے والے چاند، ہمیشہ وہی 2 دیکھتے ہیں، دوسرے کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ چلو تمہارا مذہب ہے، تم جانو، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی صورت میں جمع غفیر ضروری ہے، اتنے کثیر تعداد میں لوگ دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو تو چاند ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہو۔ ایسا سعودیہ میں کبھی بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ رویت ہی ڈاؤٹ فل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ بات جو دل میں کھٹک پیدا کرے اسے چھوڑو، اور بے کھٹک جو بات ہے اسے لو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ جو گواہی دے رہا ہے اور وہ آدمی گڑبڑ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ملک میں اولاً تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھو، اور پھر جو ہماری پٹی ہے اس پٹی پر شمال اور جنوب تک، نارتھ اور ساؤتھ تک جہاں سے بھی خبریں آئی ہے معتبر ہے۔ یہ جو ہم دیوبندی اور ہم گجراتی جو قرآن اور سنت سے ہٹ گئے، اس نے ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اور آج گھر گھر میں اختلاف ہے، مسجد مسجد میں اختلاف ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہم قرآن و سنت پر نہیں آئیں گے۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے چاند کا مہینے کا مشاہدہ کرے، اپنے آنکھ سے دیکھ لے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ یہ قرآن و سنت ہے، اس سے ہم ہٹ گئے تو آپس میں جھگڑے اختلافات شروع ہو گئے۔ اس لیے میری یہ بات آپ حضرات تو الحمدللہ سمجھتے ہیں، جو لوگ نہیں سمجھتے ان تک بھی میری یہ بات پہنچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا مولویوں نے کھڑا کیا ہے، بے شک مولویوں نے کھڑا کیا ہے، لیکن مولویوں نے جھگڑا اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ہٹے ہیں، اور ہٹنے کی وجہ سے یہ جھگڑا کھڑا ہوا ہے، اور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں بولٹن کی مسجد میں رمضان میں تھا، اس وقت تک لوگ مراکش کے چاند پر رمضان شروع کرتے تھے، رمضان ختم کرتے تھے۔ سعودیہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا، سعودیہ کا فتنہ اس سے پہلے شروع ہوا ہے۔ میں جب راندیر میں مدرس تھا تب انہوں نے توحید اہلہ کی کانفرنس بلائی تھی کہ پوری دنیا کا چاند ایک، تو ساری دنیا کے علماء نے اختلاف کیا تھا کہ پوری دنیا کا چاند ایک نہیں ہو سکتا۔ تو کانفرنس میں تو کوئی بات طے نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر یہ شروع کر دی کہ نیو مون پر وہ اعلان کرنے لگے کہ ہمارے 2 آدمیوں نے دیکھا۔ ارے نیو مون پر کیسے دیکھا؟ کوئی آدمی نیو مون کے اوپر تھوڑی دیکھ سکتا ہے۔ شروع کر دیا یہ، اسی لیے میں کہا کہ یہ فتنہ سعودیہ نے اس سے پہلے شروع کیا تھا، جب میں راندیر میں مدرس تھا تب سے یہ فتنہ شروع ہوا تھا۔ پھر میں بولٹن میں تھا اور وہاں تک سب مراکش کی خبر پر چلتے تھے۔ ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ فیکس آتا تھا ایک دکان میں،
تو 12 بجے تک تو 29 تاریخ کو بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے، کوئی فیکس آیا نہیں آیا، تو لوگ جا کر سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد رات 2 بجے فیکس آیا کہ چاند ہو گیا۔ اب دکان میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ جب صبح 10 بجے دکان کھلی تو یہ فیکس ملا کہ چاند ہو گیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھی چاند نہیں ہو، روزہ رکھو۔ تو سب نے روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا ہے بولٹن میں۔ اب 10 بجے فیکس ملا کہ چاند ہو گیا، تو اب ہمارے لوگ کمیٹی والے سب اکٹھا ہوئے، بھی کیا کریں گے، کیا کرنا۔ میں ایسے موقع پر کمیٹیوں میں شامل نہیں ہوتا، بھئی تمہارے ملک کا مسئلہ تم خود ہی نمٹو، مجھے میں شریک کرو۔ جب ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر وہ بولٹن میرے پاس آئے، تو میں نے کہا کہ بھئی جب تم مراکش کے چاند پر فیصلہ کرتے ہو اور وہ فیکس آ گیا اور تم 12 بجے اٹھ کر چلے گئے، تمہاری غلطی تھی۔ وہ تو جب ان کا فیصلہ ہوگا تب فیکس کرے گا، لہذا اس فیکس کے مطابق آج روزہ توڑ دو اور اگلے دن عید پڑھو۔ یہ فیصلہ کر دیا۔ بولٹن کی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ صورتحال پیش آئی، اور سب کے سامنے میں نے پانی پیا اور پھر سب نے روزہ توڑا۔ دوسرے دن عید ہوئی۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا آج سے 35 سال پہلے۔ اس وقت 3 بندوں نے روزہ نہیں توڑا، میں نام نہیں لیتا ان کا، ان میں سے 1-2 تو بھی حیات ہیں۔ 3 بندوں نے روزہ نہیں توڑا۔ تو باقی لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تمہاری دم پکڑ کر کے مراکش کے پیچھے چل رہے تھے، اور تم نے کیوں مراکش کی بات نہیں مانی؟ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، شام تک روزہ پورا کیا۔ بس یہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ یہ میجورٹی کہتے کہ ہم تو تمہاری دم پکڑ کر نہیں جاتے، ہم تو سعودیہ کے پیچھے جائیں گے۔ یوں سعودیہ کا اور مراکش کا یہ اختلاف 35 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ ہی رہا تھا کہ قرآن و سنت، حضرت نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی پستی 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو قرآن و سنت سے بعد ہو گیا، اور دوسرا مسلمانوں کا اختلاف۔ یہ اختلاف قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم لوگ قرآن و سنت پر آئیں گے تو اختلاف ختم ہوگا، اس کے علاوہ اختلاف ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ اختلاف بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کچھ لوگ تو حساب والے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ لوگ وہاں کا اعتبار کریں گے، کچھ لوگ وہاں کا اعتبار کریں گے۔ اختلافات بڑھتے جائیں گے، ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ ختم اس وقت ہوں گے جبکہ آپ قرآن و سنت پر آئے، اور قرآن یہ ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو مشاہدہ کرے مہینے کا مشاہدہ کیسے کرے گا؟ چاند کے ذریعے سے ہوگا۔ اور حدیث کہتی ہے صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایسٹر کی خبر ویسٹر میں مانی جاتی ہے، لیکن ایسٹر کی خبر رویت جو ہے ریئل ہو تو مانی جائے گی، بوگس ہو تو کیسے مانی جائے گی؟ اور ویسٹر کی خبر تو ایسٹر میں نہیں مانی جاتی، مگر اب ماننے لگے۔ سعودیہ کی خبر ملیشیا، انڈونیشیا والے فالو کر رہے ہیں، وہ ایسٹر میں فار اوے وہ فالو کر رہے ہیں۔ اس سال نہیں کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈونیشیا، یہاں ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا۔ جب پہلا روزہ سعودیہ نے اعلان کیا تو میں اسی مسجد میں تھا، میں نے بھی سب کے ساتھ روزہ رکھا۔ مسجد میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور ایک روزہ ہم نفلی رکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے بھی رکھا، لیکن جب رمضان ختم ہوا تب بھی یہی صورت پھر پیش آئی۔ اب تو یہ جو آخری روزہ ہے تو فرض ہے، وہ تو میں نے نفل کے نیت سے رکھ لیا تاکہ سب کی موافقت رہے، آپس میں اختلاف نہ ہو، لیکن اب تو فرض ہے۔ اب فرض میں لوگوں کی موافقت کی وجہ سے ہم فرض کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں میں اتفاق ہوا اس لیے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھتے ہم، بھی کیسے نہیں پڑھیں گے؟ تو فرض ہے۔ تو اس لیے میں نے روزہ رکھا، آپ حضرات نے بھی رکھا۔ تو جہاں نفل کی بات ہے چلو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں فرض کا مسئلہ آئے گا پھر وہاں اختلاف، عدم اختلاف کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو مولانا یہ کہہ رہے کہ میرے
شاگرد ملیشیا انڈونیشیا میں ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ وہ سعودیہ کا فالو کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال نہیں کیا، اس سال دونوں رویتیں بوگس ہوئی ہیں۔ رمضان کے شروع کا پہلا روزہ جو ہے وہ بھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، اور آخری بھی ایک روزہ مس کر دیا، اس سے پہلے عید کر ڈالی۔ بہرحال یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ قرآن و سنت پر آؤ۔ حضرت شیخ الہند نے یہی فرمایا تھا کہ اختلافات کی جو اختلافات ہے اس نے کمزور کر دیا مسلمانوں، اور مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ تو قرآن کے قریب جاؤ، قرآن و سنت پر آؤ گے، اختلافات ختم ہوں گے۔ دوسری بات، کتنی دیر ہے؟ 10 منٹ۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم میں ایک لمبی آیت ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیتیں شروع ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہاں سے آیتیں شروع ہوئی، اور روزوں کو فرض کرنے سے پہلے 7 طرح سے ذہن سازی کی گئی ہے، اور ذہن سازی جو کی جاتی ہے اس میں کبھی وقفہ رکھا جاتا ہے اور کبھی وقفہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ دیکھو شراب حرام کی تو عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، جیسے یورپینوں کی گٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے ایسے ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو 4 مرحلوں میں قرآن نے شراب کو حرام کیا، ایک مرحلہ، پھر وقت ایک عرصے کے بعد دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت میں حرام، تو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے۔ روزوں کے بارے میں جو ذہن سازی کی ہے اس میں بیچ میں وقفہ نہیں کیا، مسلسل ہی 7 طرح سے ذہن سازی کی، اور ذہن سازی کر کے پھر روزوں کا حکم دیا کہ جو مہینے کا مشاہدہ کرے وہ روزے رکھے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے اور روزہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، اور جتنے روزے جائیں گے اتنے روزے بعد میں قضا کرنے۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم کو پریشان سختی میں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ بیمار ہے بیچارہ، کیسے روزہ رکھے؟ تو اللہ نے کہا مت رکھ۔ سفر میں ہے، عرب کا گرمی کا سفر ہے، پہاڑوں کا نہیں برداشت ہو سکتا، مت رکھ۔ گھر جب جائے اس وقت قضا رکھ لیجئے۔ یہ اللہ نے سہولت کی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ گنتی پوری ہو جائے۔ 5 روزے بیماری میں گئے، 5 روزے قضا رکھ لیے، گنتی پوری ہو گئی۔ 5 روزے سفر میں گئے، گھر آ کر 5 روزے رکھ لیے رمضان کے بعد، تو گنتی پوری ہو گئی۔ مقصد ہے 30 روزے 29 روزے کرنے ہیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکو، سفر کی وجہ سے نہ رکھ سکو تو مس کرو، بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر دیو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں راہ راست دکھائی۔ آج کروڑوں انسان ہیں، ان کو دولت ایمان نصیب نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور ہم اللہ کا دین پہچانتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں سے عید کی نماز میں تکبیریں بڑھائی، یہ جو تکبیرات زوائد ہیں وہ اس آیت کریمہ سے حضور نے نکالی ہیں۔ نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ پھر روایتیں 2 ہیں، ایک روایت میں 6 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، اور ایک رکعت میں 12 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5، اور دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، یہ بھی ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے۔ پھر فقہا میں اختلاف ہوا، حنفیہ نے 6 تکبیروں والی روایت لی، اس لیے کہ جب یہ تکبیرات زوائد ہیں تو زوائد جتنے کم سے کم ہوں وہ بہتر ہے،
اور ائمہ ثلاثہ 3 اماموں نے 12 تکبیروں والی روایت لی کہ یہ نماز کا زیور ہے، اور دلہن کو جتنا زیادہ زیور لاد دو اتنا اچھا ہے۔ یوں اختلاف ہو گیا۔ بہرحال اختلاف جب ہو گیا تو ان اماموں کے ماننے والے 12 تکبیریں کہتے ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے ہیں، دوسری میں 5 کہتے ہیں، ہم 6 کہتے ہیں۔ یہ جو 6 ہیں اور 12 ہیں یہ اس آیت میں سے حضور نے نکالی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ پھر واو آیا عاطفہ اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ عام بات ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں نماز عید کے بعد دعا کرتے ہیں یہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہے، اور اس کے بعد متصلاً آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو یہ دعا یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو صدقہ فطر نکالتے ہیں یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہمارے روزوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہ ہی جاتی ہے، اور خیرات سے اللہ تعالیٰ کا ناراضگی دور ہوتی ہے، تو روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے نماز سے پہلے تاکہ ہمارے روزے پاک ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم آ کر کے دوگانا پڑھیں۔ تو آج ہمیں دوگانا پڑھنا ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور لوگ عام طور پر جانتے ہیں، بڑے تو جانتے ہیں، چھوٹے جو ہیں نئے جو ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے۔ پہلی رکعت نیت کرو، نیت عقد قلب کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ وہ ہم اس کو ارادہ کر کے ہی تو مسجد میں آئے ہیں، کپڑے نئے نئے پہن کر کے، وہ یہی نیت ہے۔ البتہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو اقتدا کی نیت کرنی ہے کہ میں امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ضروری ہے، کیونکہ انجن کے ساتھ ڈبے نہیں لگیں گے تو دلی کیسے پہنچیں گے؟ ڈبوں کے لیے ضروری کہ انجن کے ساتھ لگے جبھی تو دلی پہنچیں گے۔ اس لیے یہ نیت دل میں، یہ بھی نیت ہوتی ہے، بس دل کے ارادہ ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے۔ اب اس میں لوگوں کا مزاج ہے کہ چھوٹی چیز پسند نہیں، لمبی کرو، یہ لوگوں کا مزاج ہے۔ اگر دعا 2 لفظوں میں کرو تو لوگوں کو پسند نہیں، 1 گھنٹے کی دعا کرو تب مزہ آئے لوگوں کو، اگرچہ سمجھا کچھ نہیں۔ میرے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے مجھے دعا کرنا آتا ہے، کرانا نہیں آتا۔ وہ تبلیغ جماعت کے سرپرست تھے، اور تبلیغ جماعت جو ہے دعا کے اندر غلو کرنے لگی ہے، حد سے آگے بڑھتی ہے، 1 گھنٹے تو ہوتا ہے، اور لوگ دور دور سے دعا میں شریک ہونے آتے ہیں، اور وہ دعا نہیں ہوتی، دعائیہ تقریر ہوتی۔ جو کوئی تقریر دعا کر رہا تو یوں ہاتھ کرے گا، بھئی یہ تو تقریر کر رہا ہے دعا کر رہا ہے؟ جب تک معصورہ دعائیں پڑھے گا تو ہاتھ اٹھائے گا، پھر جب انگریزی میں اردو میں دعا کرے گا تو پھر ہاتھ ہلائے گا، تقریر کرتا ہے اس طرح سے۔ میرے بھائی دعا تو ذرا سی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے دل کی مراد، امام صاحب جہرن کریں، تھوڑا سا کریں تاکہ لوگ دعا کرنا سیکھیں، باقی اس کے بعد امام صاحب خاموشی اختیار کریں تاکہ لوگ اپنے دل کی مرادیں، اللہ ہر زبان جانتے ہیں، اپنے دل کی مرادیں ہیں، کسی کے گھر میں بیمار پڑا ہے، کوئی قرض میں پھنسا ہے، کوئی کسی معاملے میں ہے، کوئی کسی، تو ہر ایک اپنی مرادیں اللہ سے مانگو۔ تو یہ دعا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ تو جب کھڑے ہوئے، دیکھو اذان اور اقامہ صرف فرض نمازوں کے لیے، فرض نمازوں کے علاوہ کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامہ ہے۔ جب لوگ امام صاحب نے ممبر پر چڑھ کر ساری مسجد کی صفیں درست کی، اور جب پھر وہ اتر کر مصلی پر آئے، نماز شروع ہونے والی ہے، تو دل میں نیت کرو، زبان سے بھی کہہ لو اچھا ہے، پھر اس کے بعد میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لو اور ثنا پڑھو، جو ہر نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ جب ثنا پوری ہو جائے تو اب رکو، پھر اس کے بعد امام صاحب جب ثنا سے فارغ ہوں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو۔
پھر امام صاحب 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا وقفہ کریں گے، اور اتنا وقفہ کر کے دوسری تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھا کر. تو اس وقت آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. پھر اتنا وقفہ کر کے پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے تو آپ بھی باندھ لیں. پھر آگے ذمہ داری امام صاحب کی ہے. وہ سورہ اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا. وہ اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، کسی جگہ سے قرآن پاک پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو کھڑے ہوتے ہی قرات شروع ہوگی. فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے. سورت پڑھنے کے بعد میں پھر امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہیں گے، وہی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر ذرا سے وقفے کے بعد پھر دوسری تکبیر کہیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہہ کر رکوع میں جانا. رکوع سجدے کرو، قاعدہ کرو، سلام پھرو، دعا امام صاحب بھی مانگیں گے، لوگوں کو سکھلائیں گے کہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے. پھر خاموش ہوں گے، لوگ بھی اپنی اپنی دعائیں اپنے دل کی مرادیں مانگیں گے. پھر دعا مانگنے کے بعد میں پھر امام صاحب خطبہ دیں گے، 2 خطبے دیں گے. یہ خطبے سننا واجب ہے، اور ہر خطبہ سننا واجب ہے. جمعہ کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، عیدین کے خطبے سننا بھی واجب ہے، حتیٰ کہ نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. لہذا لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور دونوں خطبے سنیں، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے. لوگ کہتے ہیں جب سمجھ میں نہ آئے تو کیا سنیں گے؟ ارے بھائی جو نماز میں فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں تو کہاں تیری سمجھ میں آتا ہے، اور پھر بھی سنتا ہے، اور سننا واجب ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی سنو غور سے، اور سننے کے بعد میں پھر اب خطبہ ثانیہ میں امام صاحب دعا کرتے ہیں. اس لیے علماء میں اختلاف ہے کہ نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ 5 نمازوں میں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں عیدین میں دعا نہیں ہے، وہ تو خطبہ ثانیہ میں دعا ہے. بہرحال ہمارے یہاں یہی ہے کہ عیدین کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، خطبے میں بھی دعا کرتے ہیں. خطبہ ختم ہوا، کھیل ختم، پیسہ ہضم. اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ کھڑے ہوتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں اور معانقے کرتے ہیں. خوشی کا دن ہے، کرو، لیکن دروازے سے باہر جا کر، سڑک پر کرو، پیسج میں کرو، گھر جا کر کرو. عیدگاہ میں علماء اس کو رسم قرار دیتے ہیں. تو جس بات کو علماء نے رسم قرار دیا ہے اس سے ثواب ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے خوب مسابے بھی کرو، معانقے بھی کرو، لیکن عیدگاہ سے نکل کر کے باہر جا کر پیسج میں یا گھر جا کر دن بھر کرتے رہو، کون منع کرتا؟ لیکن جہاں عید کی نماز پڑھی ہے وہاں یہ مسافے کرنا اور یہ معانقہ کرنا، اس کو علماء نے رسم قرار دیا ہے. اور جیسے بدعات کو چھوڑنا ضروری ہے، رسموں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.